محترم ناظرین، آج کا یہ قصہ آپ کو رونے پر مجبور کر دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ، نام لکھنا نہیں جانتے، کیسر و کسری کو خاطر میں نہ لانے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے آپ کا یہ استقبال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے، امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پکڑا اور اپنی کرسی پر بیٹھایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے، ان کرسیوں پر بیٹھنے میں غریب ماں کا بیٹا ہوں، غلام باپ کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بلال تو غلام تھا، لیکن جب سے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ فرمایا، مجھے وہ دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ لوگوں نے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپ کرو۔ بدر میں مار کھا کے اذان پڑھے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑھے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پتھر کھا کے اذان پڑھے تو بلال، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت نہ دوں؟ فرمایا، کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے، عثمان و علی طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پر چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔